نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلال وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب لبیب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سید المرسلین امام الانبیاء کی پاک بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً عقیدتاً درود و السلام۔ آج کا ٹاپک ہے خوف خدا کی کمی۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ و اجر کبیر۔ بے شک وہ جو بے دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے روایت ہے، دو عالم کے مالک مختار حبیب پروردگار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اپنی عمر میں اضافہ اور رزق میں کشادگی اور بری موت سے تحفظ چاہتا ہے وہ اللہ پاک سے ڈرے اور صلہ رحمی کرے۔ اللہ کے خوف کا نہ ہونا یا کم ہونا نہایت ہی مہلک مرض ہے۔ اللہ پاک کا خوف نہ ہونا یا خوف میں کمی ہونا بے باکی اور گناہوں پر جری کر دیتا ہے۔ ہر مسلمان کو اپنے دل میں رب تعالیٰ کا خوف پیدا کرنا چاہیے۔ قرآن پاک میں مومنین کو خوف خدا کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، اور مجھ سے ڈرو اگر ایمان رکھتے ہو، کیونکہ ایمان کا تقاضا ہے کہ بندے کو خدا ہی کا خوف ہو۔ اس آیت مقدسہ کے صدقے اللہ غفلت کا پردہ چاک ہو جائے اور امید رحمت کے ساتھ ساتھ ہمیں صحیح معنوں میں خوف خدا بھی میسر آ جائے، دنیا کی بے ثباتی کا حقیقی معنوں میں احساس ہو جائے، برے خاتمے کا ڈر دل میں گھر کر جائے اور اپنے پروردگار کی ناراضیوں کا ہر دم خوف لگا رہے، نزاع کی سختیوں، موت کی تلخیوں، اپنے غسل میت و تکفین و تدفین کی کیفیتوں، قبر کی اندھیریوں اور وحشتوں، منکر و نکیر کے سوالوں، قبر کے عذابوں، محشر کی گرمیوں اور گھبراہٹوں، پل صراط کی دہشتوں، بارگاہ الہی کی پیشیوں، میدان قیامت میں چھوٹی چھوٹی باتوں کی بھی پرسشوں اور سب کے سامنے عیب کھلنے کی رسوائیوں، جہنم کی خوفناک چنگاریوں، دوزخ کی ہولناک سزاؤں اور اپنے نازوں کے پلے بدن کی نزاکتوں، جنت کی عظیم نعمتوں سے محرومیوں وغیرہ وغیرہ کا خوف ہمیں بے چین کرتا رہے اور یہ خوف ہمارے لیے ہدایت و رحمت کا ذریعہ بن جائے۔ قرآن میں اللہ کا حکم ہے، اللہ کا ارشاد ہے ھدی ورحمۃ للذین ھم لربہم یرہبون، ہدایت اور رحمت ہے ان کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ زمانے کا ڈر میرے دل سے مٹا کر تو کر خوف اپنا عطا یا الہی، تیرے خوف سے تیرے ڈر سے ہمیشہ میں تھر تھر رہوں کانپتا یا الہی۔ اللہ کیا ہے اللہ کی خفیہ تدبیر؟ خوف خدا کیا ہے؟ اللہ کی خفیہ تدبیر اس کی بے نیازی، اس کی ناراضگی، اس کی گرفت یعنی پکڑ، اس کی طرف سے دیے جانے والے عذابوں، اس کے غضب اور اس کے نتیجے میں ایمان کی بربادی وغیرہ سے خوف زدہ رہنے کا نام خوف خدا ہے۔ اللہ ہمیں حقیقی معنوں میں
خوف خدا نصیب ہو جائے۔ اللہ کی خفیہ تدبیر جانتے ہیں، نہ کبھی جیتے جی جان سکیں گے۔ زبان رسالت سے، جنت کی بشارت کی عظیم سعادت سے، بہرہ مند جنتی ہستیوں کے خوف خدا کی باتیں جب پڑھتے سنتے ہیں تو اپنی غفلت پر واقعی حسرت ہوتی ہے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار پرندے کو دیکھ کر فرمایا، اے پرندے، کاش میں تمہاری طرح ہوتا اور مجھے انسان نہ بنایا جاتا۔ حضرت سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، کاش میں ایک درخت ہوتا جس کو کاٹ دیا جاتا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی فرماتے ہیں، میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ مجھے وفات کے بعد اٹھایا نہ جائے۔ حضرت سیدنا طلحہ فرماتے ہیں، کاش ہم پیدا ہی نہ ہوتے۔ امیر المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، کاش میں بھولی بسری چیز ہوتی۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کاش میں راکھ ہوتا۔ اللہ اکبر! اتنی عظیم ہستیاں، صحابہ کرام اور ہماری ماں حضرت عائشہ کہ جو خوف خدا سے اس طرح کے الفاظ بولتے ہیں، لیکن ایک ہم ہیں کہ خوف خدا کے نام و نشان کا پتہ نہیں، بس دنیا کی غفلتوں میں، گناہوں میں، ہر چیز میں دنیا میں ڈوبے ہوئے ہیں، لیکن خوف خدا کی کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کی ایک کنیز آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی، عالی جاں، میں نے خواب میں ایک عجیب معاملہ دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ جہنم کو بھڑکایا گیا ہے، اس پر پل صراط رکھ دیا گیا ہے، پھر امی خلفاء کو لایا گیا ہے۔ سب سے پہلے خلیفہ عبد الملک بن مروان کو اس پل صراط سے گزرنے کا حکم دیا گیا ہے، چنانچہ وہ پل صراط پر چلنے لگا، لیکن افسوس وہ تھوڑا سا چلا کہ پل صراط الٹ گیا اور وہ جہنم میں جا گرا۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا، پھر کیا ہوا؟ کنیز نے کہا، پھر اس کے بیٹے ولید بن عبد الملک کو لایا گیا، وہ بھی اسی طرح پل صراط پار کرنے لگا کہ اچانک پل صراط پھر الٹ گیا، جس کی وجہ سے وہ بھی دوزخ میں جا گرا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، اس کے بعد کیا ہوا؟ اس نے عرض کی، اس کے بعد سلیمان بن عبد الملک کو حاضر کیا گیا، اسے بھی حکم ہوا کہ پل صراط سے گزرو، اس نے بھی چلنا شروع کیا، لیکن یکا یک وہ بھی دوزخ کی گہرائیوں میں جا گرا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، مزید کیا ہوا؟ اس نے جواب دیا، اے امیر المومنین، ان سب کے بعد آپ کو لایا گیا۔ کنیز کا یہ جملہ سنتے ہی حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوف خدا کے سبب نہایت ہی دردناک چیخ ماری اور زمین پر گر گئے۔ کنیز نے جلدی سے کہا، اے امیر المومنین، رحمان کی قسم، میں نے دیکھا کہ آپ نے سلامتی کے ساتھ پل صراط پار کر لیا، لیکن سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنیز کی بات نہ سمجھ پائے، کیونکہ آپ پر خوف خدا کا ایسا غلبہ طاری تھا کہ آپ بے ہوشی کے عالم میں بھی ادھر ادھر ہاتھ پاؤں مار رہے تھے۔ اللہ اکبر! گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو، اور خوف خدا کی نعمت کے حصول کے لیے دعا کریں کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، اور دعا اس طرح کریں کہ اے میرے مالک، تیرا یہ کمزور و ناتواں بندہ دنیا اور آخرت میں کامیابی کے لیے تیرے خوف کو اپنے دل میں بسانا چاہتا ہے۔ اے میرے رب، میں گناہوں کی غلاظت سے لتھڑا ہوا بدن لیے تیری پاک بارگاہ میں حاضر ہوں۔ اے میرے پروردگار، مجھے معاف فرما دے اور آئندہ زندگی میں گناہوں سے بچنے کے لیے اس صفت کو اپنانے کے سلسلے میں بھرپور عملی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور اس کوشش کو کامیابی کی منزل پر پہنچا دے۔ یا رب، میں تیرے خوف سے روتا رہوں ہر دم،
دیوانہ شہنشاہ مدینہ کا بنا دے۔ اپنی کمزوری و ناتوانی کو سامنے رکھ کر جہنم کے عذابات پر غور و فکر کریں کہ آج دنیا میں چھوٹی سی تکلیف برداشت نہیں ہوتی تو جہنم کے سخت عذابات کو کیسے برداشت کر سکیں گے۔ حالانکہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ سخت ہے۔ دنیا کی آگ بھی جہنم کی آگ سے پناہ مانگتی ہے۔ دوزخ میں بختی اونٹ کے برابر سانپ ہیں۔ یہ سانپ ایک مرتبہ کسی کو کاٹے تو اس کا درد اور زہر 40 برس تک رہے گا، اور دوزخ میں پالان بندھے ہوئے خچروں کے مثل بچھو ہیں تو ان کے ایک مرتبہ کاٹنے کا درد 40 سال تک رہے گا۔ اللہ اکبر۔ رب کے حضور اس کے خوف کے سبب کھڑا ہونے سے ڈرا، اس کے لیے 2 جنتوں کی بشارت ہے، اس کے لیے 2 جنتوں کی خوشخبری ہے۔ دنیا میں خوف خدا رکھنے والے کے لیے کل قیامت میں امن کی بشارت ہے، امن کی خوشخبری ہے۔ خوف خدا سے نکلنے والے آنسو جسم کے جس حصے پر گریں اس پر جہنم کی آگ حرام ہونے کی نوید سنائی گئی ہے۔ خوف خدا سے ڈرنے والے کے گناہ درخت کے پتوں کی طرح جھڑ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ خود احتسابی کی عادت بنانے کے لیے اپنے آپ کا جائزہ لیں، اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہمارے اندر بھی خوف خدا ہے کہ نہیں۔ خوف خدا کی کمی جیسی مہلک بیماری سے نجات اور خوف خدا جیسی عظیم نعمت کے حصول میں انشاءاللہ خود احتسابی بہت مددگار ثابت ہوگی۔ خوف خدا رکھنے والوں کی صحبت اختیار کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا خوف رکھنے والے نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا بھی انسان کے دل میں خوف الہی بیدار کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب، نیک کب اے میرے اللہ بنوں گا یا رب، گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی، ہائے میں نارے جہنم میں جلوں گا یا رب۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔